بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام واپس مکہ پہنچ گئے تھے اور اپنی والدہ مکرمہ کے پاس قیام پذیر ہوئے۔ پھر اس کے بعد 6 سال کا عرصہ جو ہے جب گزرا تو سیدہ آمنہ جو ہے وہ وفات پا گئی۔ ان کی وفات ظاہر بات ہے کہ ایک بہت زیادہ المناک کیفیت تھی۔ پہلے والد نہیں تھے، پھر والدہ بھی جو ہیں وہ بھی وفات پا گئیں، اور کچھ ہی عرصے بعد جیسا ہی کچھ وقت گزرا تو دادا جو سب سے زیادہ شفقت کرنے والے، محبت کرنے والے تھے اور خیال رکھنے والے تھے، وہ بھی وفات پا گئے۔ لیکن انہوں نے اپنی وفات سے قبل اپنے بیٹے ابو طالب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری سونپ دی، اور انہیں کہا کہ آپ ان کی صحیح طرح خیال رکھنا، ان کا، اور ان کی خاطر مدارت کرنا اور ان کی حفاظت کرنا، اور ساری ذمہ داری گویا کہ ابو طالب کے پاس آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک دادا کے پاس تھے تو ظاہر بات ہے کہ اپنے والد کی وجہ سے وہ حق بھی سمجھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی اچھے انداز سے رہے اور اپنے دادا کو لاڈ بھی دکھاتے رہے، اور دادا بھی ان کے ساتھ بہت محبت کرنے والے تھے۔ تو لیکن جب ابو طالب کے پاس پہنچے تو ابو طالب جو ہیں وہ اتنے امیر نہیں تھے، مالدار نہیں تھے، ان کے پاس کو بہت زیادہ جو ہے وہ مال وغیرہ نہیں تھا، اور وہ خود بھی جو ہے وہ اپنے عیالدار تھے، یعنی بچے زیادہ تھے، جس کی وجہ سے ان کو اسرت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو درمیانی فیز ہے ایک، جس کا ذکر یہاں پہ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب کے ساتھ بڑے اپنے اپنے انداز سے، انا کے اندر جیسے ایک بچہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی مانگنا نہ پوچھنا، بس جس جو مل جائے اس کے اندر گزارا کرنا، اس طرح کی کیفیت میں رہتے تھے، یہاں تک کہ ایسی صورتحال بھی بنی کہ جب کھانا کھاتے تھے اکٹھے تو ابو طالب کی ساری اولاد ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ایک ہی وقت میں کھانا کھاتے، تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح ہی کھانا کھانا پڑے گا، تو یہ بھی صورتحال سامنے آئی۔ لیکن جب وہ سارے اکٹھے ہوتے، جس میں ظاہر بات ہے کہ آل ابو طالب تھے، تو وہ آپس میں جھگڑتے، چھینا چھپی کرتے، کھاتے پیتے ہوئے ایک دوسرے کا بعض اوقات جیسے بچے آپس میں کر لیتے ہیں، اس طرح کی کیفیت تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے، اور ایسا ہوا کہ کچھ دیر تک تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہ ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن جو ابو طالب کی بیوی تھی، فاطمہ تھا نام ان کا غالباً، تو انہوں نے نوٹ کیا کہ یہ کھانا نہیں کھا رہے، تو پھر آہستہ آہستہ انہوں نے ان کے لیے الگ کھانا نکال کر رکھنا شروع کر دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الگ ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ چونکہ غربت تھی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ مکہ والوں کی اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے۔ یہ بڑا معروف واقعہ ہمارے سامنے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چند قرارید کے عوض، یعنی چند درہم کے عوض جو ہے، تھوڑے سے مال کے عوض میں مکے والوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اور در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ ساجی بھی تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساجی کے ساتھ، یعنی اپنے ایسا شریک کار جو مل کر بکریاں چرانے والا تھا، اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنا برڈن، اپنا بوجھ جو ہے وہ خود اٹھانے کی شروع سے ہی انہوں نے کوشش کی، اور اس پہ وہ کامیاب بھی رہے۔ پھر اس کے بعد ابو طالب جو ہیں انہوں نے ظاہر بات ہے کہ جو مکے والوں کا طریقہ تھا اور جو ان کا انداز تھا کہ وہ سفر کیا کرتے تھے اور تجارت کیا کرتے تھے،
تو وہ سردی اور گرمی کے الگ جو موسم ہیں ان کے اندر ان کا سفر ہوا کرتا تھا، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر فرمایا ہے، لیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ تو شتا اور سیف کے جو ان کے موسم تھے، ان میں کبھی وہ شام چلا جایا کرتے تھے، اور کبھی وہ بحرین جایا کرتے تھے، کبھی وہ یمن جایا کرتے تھے، کبھی وہ حبشہ جایا کرتے تھے۔ یہ چند علاقے تھے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی آیا ہے کہ انہوں نے ان علاقوں میں سفر کیا ہے تجارت کی غرض سے۔ تو ابو طالب نے جو پروگرام بنایا وہ شام کے سفر کا بنایا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ ہی لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کے ابو طالب روانہ ہوئے۔ یہ ہمارے سامنے جو ابھی سکرین شیئر کی گئی ہے اس کے اندر بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی سند کے ساتھ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ ابو طالب شام کی طرف روانہ ہوئے تو ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، قریش کے چند دیگر سردار بھی ہم رکاب تھے۔ جب وہ راستے میں بحیرہ راہب کے قریب پہنچے تو انہوں نے وہاں پڑاؤ کیا۔ راہب ان کے پاس آیا، وہ اس سے پہلے بھی اس کے پاس سے گزرتے تھے لیکن وہ کبھی ان کے پاس نہیں آتا تھا اور نہ ان کی طرف توجہ دیتا تھا۔ ابھی وہ اپنا ساز و سامان اتار ہی رہے تھے کہ راہب آیا اور ان کے درمیان گھومنے پھرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا، ھذا سید العالمین بعثہ اللہ رحمۃ للعالمین، کہ یہ تمام جہانوں کا سردار ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سردار کہنے لگے، تجھے کیا علم ہے؟ اس نے کہا، جب تم اس گھاٹی سے اترے تھے تو ہر درخت اور ہر پتھر سجدے میں گر گیا تھا۔ یہ قطعی بات ہے کہ یہ بے جان چیزیں نبی کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتی، میں نے اسے کندھے کی ہڈی کے نیچے لگی مہر نبوت سے بھی پہچانا ہے۔ پھر وہ واپس گیا اور سب کے لیے کھانا تیار کیا۔ جب وہ کھانا لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کو چرانے گئے ہوئے تھے، وہ کہنے لگا، اسے بلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا اور آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ جب آپ قریب پہنچے تو اس نے کہا، دیکھو اس پر بادل نے بھی سایہ کیا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ کے آنے سے پہلے درخت کے سائے پر قبضہ کر چکے ہیں۔ آپ ویسے ہی بیٹھ گئے تو درخت نے آپ کی طرف جھک کر آپ پر سایہ کر دیا۔ راہب نے پکارا، دیکھو درخت نے جھک کر اس پر سایہ کر دیا ہے۔ اسی طرح کھانے کی فراغت کے بعد وہ ان سے اصرار کرنے لگا کہ اسے روم نہ لے جاؤ، کیونکہ رومی جب اسے دیکھیں گے تو ان کی خاص علامات سے پہچان لیں گے، بس چلا تو قتل بھی کر دیں گے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ اسے 7 رومی آتے دکھائی دیے۔ وہ بھاگ کر ان سے ملا اور پوچھا، تم کیسے آئے؟ وہ کہنے لگے، ہمیں پتہ چلا ہے کہ آخری نبی اسی مہینے ادھر آنے والا ہے، اس لیے ہر راستے کی طرف لوگ بھیج دیے گئے ہیں تاکہ اسے گرفتار کر سکے، اور ہمیں خصوصاً بتلایا گیا ہے کہ وہ نبی اس راستے سے آنے والا ہے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ راہب کہنے لگا، کیا فہم و فراست کے لحاظ سے تم سے کوئی بہتر شخص پیچھے مرکز میں موجود ہے؟ اسے اس حوالے سے اسے قائل کیا جائے۔ انہوں نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف یہ خبر ملی ہے کہ وہ اسی راستے سے آ رہا ہے۔ راہب کہنے لگا، ذرا سوچو، اگر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کا فیصلہ کر لیا ہے تو کیا کوئی شخص اسے روک سکتا ہے؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ بالآخر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لی اور اس راہب ہی کے پاس ٹھہر گئے۔ پھر راہب نے پوچھا، اس کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا، ابو طالب۔ وہ ان کی منتیں کرتا رہا کہ اسے ضرور واپس بھیج دو۔ آخر کار ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا اور آپ کے ساتھ ابو بکر اور بلال کو بھی روانہ کر دیا۔ واپسی پر راہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیک اور زیتون کا تیل بطور زاد راہ دیے۔ دیکھیں، یہ ایک واقعہ ہے جو کہ سیرت میں بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم فقال اصحابه وانت فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مکہ۔ جو بھی نبی گزرا ہے اس نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، جناب آپ نے بھی؟ فرمایا، ہاں، میں اجرت لے کر اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔
तो जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियां चराई हैं। हाफिज इब्न हजर लिखते हैं, अहले इल्म ने कहा है कि नबूवत से कबल अंबिया किराम के दिलों में बकरियां चराने का शौक पैदा करने की हिकमत यह है कि बकरियां चराने से उनको अपनी उम्मत को सुधारने का फरीजा अंजाम देने की मशक हो जाए, क्योंकि ये ऐसा काम है जिससे उनमें हिल्म व शफकत के जज्बात पैदा होंगे। बकरियां चराने में बड़ा सब्र करना पड़ता है, मसलन इनको चराना, चरागाह में उनके इधर उधर बिखर जाने के बाद इनको इकट्ठा करना, एक चरागाह से दूसरी चरागाह में ले जाना, दरिंदों और चोरों से उनकी हिफाजत करना, उनकी मुख्तलिफ तबीयतों को समझना, उनका घड़ी घड़ी बिखर जाना, उनका फितरी कमजोरी की बिना पर इनका बहुत ख्याल रखना, ये सब ऐसे काम हैं कि उनकी वजह से पैगंबरों को अपनी उम्मत की तरबियत और रहनुमाई के मामले में सब्र करना आसान हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद अपनी ही जुबान मुबारक से बकरियां चराने का तज़किरा करना इस हकीकत की बड़ी मुस्तरद पहचान है कि आप इंतहाई मुतवाज़े और एहसान शनास शख्सियत थे। अल्लाह ताला ने आपको तमाम इंसानों में सबसे बढ़कर मुअज़्ज़म और मुशर्रफ बनाया था, लेकिन फिर भी आपकी ज़ाती गिरामी में बेहद इनकिसार था। आपके बकरियां चराने से हमें आपके ज़ौक़ सलीम, एहसासी जिम्मेदारी का अंदाज़ा होता है, जिनसे अल्लाह ताला ने आपको मुत्तसिफ फरमाया था। जो ही आपको अंदाज़ा हुआ कि मैं कुछ काम करने के काबिल हो गया हूँ, आपने अपने चचा मोहतरम से उनका बोझ उठाने के लिए खुद काम काज शुरू कर दिया। आपके चचा मोहतरम इयालदार शख्स थे, ताहम उन्होंने आपकी ज़िंदगी के बेहतरीन वसाइल मुहैया कर रखे थे। हाँ जी, हजरात, हमने दो वाकयात पढ़े हैं, ये दोनों मैंने आपके सामने जिक्र किए हैं, एक शाम का वाकया और फिर उसके बाद ये। तो इसमें मुख्तलिफ अंदाज हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए राहब ने भी कोशिश की है, और इसी तरह बकरियों के चराने के हवाले से भी आपने वाकया जो है वो समझ लिया है। इन दोनों वाकयात को अगर हम देखें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत नबवी अंदाज से अल्लाह तबारक व तआला ने शुरू में ही कर दी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे माहौल में रखा जिसमें उनकी तरबियत हो रही थी। और उसमें सबसे पहले जो तरबियत हुई वो ये कि चूंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक यतीम बच्चे के तौर पर पैदा हुए, फिर उसके बाद वालदा भी चली गई, फिर दादा की शफकत हुई, फिर चचा रहे। अब चचा की जो मोहब्बत होती है उसमें अपना एक अलग से अंदाज होता है, हमारे यहाँ भी ये समझा जाता है, जिसको हम आम तौर पर शरीका की मोहब्बत भी है और साथ में अपने औलाद के साथ उनका ताल्लुक के अंदर मुकाबला भी है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शुरू में ही सिखाया गया। फिर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर से दस्ते शफकत ये उठ गए, तो फिर खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी हिफाजत और अपने लिए कुछ न कुछ करने की ठानी, और बकरियां भी चराई, और फिर उसके बाद माली तिजारत के लिए शाम का सफर भी अब अपने चचा के साथ किया। तो ये भी एक इसी पहलू में ये बात हमारे सामने आती है। इसके आगे बहुत सारा हिकमतें हमारे सामने आएंगी इंशाअल्लाह अजीज, जिसमें ये हमारे सामने है कि अहले किताब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के मुतालिक अहले किताब के अकवाल की हिकमत क्या है। तो ये बात समझ आती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूंकि नबी बनाना था, तो उनको अहले किताब से भी मिलवाया गया और उनकी दुश्मनी से भी रोशनास करवाया गया, और ये उनको बता दिया गया कि अहले किताब जो हैं ये अगरचे ये अल्लाह तबारक व ताला को मानते हैं, लेकिन आपकी नबूवत का इस अंदाज से ये यकीनी तौर पर ये मानने वाले नहीं होंगे, बल्कि ये दुश्मनी पर भी उतर सकते हैं। तो ये एक झलक होती है, एक अंदाज होता है जिसका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत पर खासा असर रहा है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने तमाम मामलात जो हैं उनको सामने रखा है, और उसके मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला के की रहनुमाई में ही सारा कुछ तय हुआ है। एक और चीज़ यहाँ पे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जैसा हमने अभी पढ़ा है कि शजर व हजर सजदा किया करते थे, ये मोजात, ये तस्करा इन चीज़ों का, इन बातों का जिक्र जो है, ये भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से पहले ही वजूद में था। खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक रिवायत है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मक्का में उन पत्थरों को जानता हूँ जो मुझे
सलाम कहा करते थे। मैं उन पत्थरों को जानता हूँ जो मुझे सलाम कहा करते थे। और ये सिलसिला जो है, शुरू में तो सिर्फ यहाँ तक रहा कि वो सलाम ही कहा करते थे और बादल साया किया करते थे, और अगर छाँव की ज़रूरत होती तो वो दिया करते थे। लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूस हो गए, और मबूस होने के कोई 4 साल गुजर गए, और इलानिया दावत शुरू होगी 3 साल के बाद, 4 साल गुजरने के बाद जब मक्का वालों ने आपके साथ शदीद इख्तलाफ किया, तो ये एक और निशानी भी हमारे सामने आएगी जो मैं अभी आपके सामने जिक्र करने लगा हूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा परेशान होकर सफा मरवा की तरफ से निकल रहे थे कि कुरैश मक्का जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शदीद तकलीफ दे रहे थे, ज़हनी और जिस्मानी एतबार से भी वो आपके दुश्मन थे। तो उस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा परेशान थे। तो आप जब उस इलाके से यानी सफा मरवा के दरमियान से निकल रहे थे, तो जिब्रील आ गए, और जिब्रील अमीन ने आके कहा कि ए अल्लाह के नबी, आप परेशान हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ाहिर है बताया कि ऐसे ऐसे मक्का वाले मुझे बताते हैं और कहते हैं, और मेरे बारे में उनको वो बुरे अलकाबात जो हैं उनके साथ भी वो पुकारते हैं। तो जिब्रील ने एक कहा कि ठहरिए, वो सामने आपके दरख्त है, आप उसको पुकारिए। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया, वो चलता हुआ तेजी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। और फिर जिब्रील ने कहा कि अब इसको फरमाइए कि ये वापस चला जाए। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि वापस चले जाओ, तो वो वापस चला गया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील ने कहा कि ये आपके लिए एक निशानी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल ठीक है, यही निशानी मुझे मेरे लिए काफ़ी है। तो मकसद ये है कि जो मोजज़ात का ज़ुहूर है, ये अगरचे जब नबी बन जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको पैगंबर और रसूल बना देते हैं, तो फिर उसके बाद निशानियां ज़हूर पजीर होती हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत वाला मामला जो है, वो बिल्कुल इब्तिदा में ही था। और इब्तिदा से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़हनी और जिस्मानी और रूहानी तौर पर तैयार किया जा रहा था। और शक्के सदर का वाकया भी चूंकि गुजर चुका है, जिसमें ये साबित होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है उस पूरे प्रोसेस से गुजरे हैं, उस पूरे मामले से गुजरे हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद परेशान नहीं हुए। अलबत्ता उस मौके पर तो थोड़ा सा ठिठके हैं और उनको महसूस हुआ है, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के हवाले से किसी भी सीरत निगार ने ये नहीं जिक्र किया कि शक्के सदर के मौके पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, और आपने कोई उस डर की वजह से या तकलीफ की वजह से या कोई इसका इजहार किया हो किसी के सामने कि मेरे साथ ऐसा हो गया, और उस बुनियाद पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिलना मिलाना छोड़ दिया हो, या घर के अंदर ही अपने आप को कैद कैद कर लिया हो, या वो तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पुरएतमाद, और ये अल्लाह ताला की तरफ से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये सारे बंदोबस्त किए जा रहे थे। अब देखें, हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि बहीरा राहिब के वाक़े से जो हमें अक़वाल, उनके अहले किताब के अक़वाल की समझ आती है और उसकी हिकमत, वो हम देखते हैं कि अहले किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात और आपके ज़माने को अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि ये सब कुछ उनकी किताबों में लिखा हुआ था। जाहिर बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के अय्याम, और फिर उस रास्ते के बारे में भी ये बताना कि इसी रास्ते से उसने आना है, और फिर बिलखुसूस बहिरा का पहले पूरे लश्कर यानी पूरे उस काफले के अंदर घूमना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ को पकड़कर उनके बारे में ये कहना कि ये रहमतुल लिल आलमीन है और ये दोनों जहानों के सरदार हैं। तो इसका मतलब ये है कि उनके पास वाज़ेह तरीन निशानियां और दलाइल मौजूद थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी यहूदियों के बारे में ये आयत कुरान मजीद में नाज़िल फरमाई है कि वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहून अलल लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफ़रू बिही फलअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब आई जो उस किताब की तस्दीक करती है जो उनके पास है, और उससे पहले वो उन लोगों के खिलाफ फतह मांगते थे जिन्होंने कुफर किया, फिर जब उनके पास वो हक आ गया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
शरीयत लेकर आ गए, जिसे उन्होंने पहचान लिया, वो पहचानते भी थे, तो उन्होंने इसका इनकार कर दिया। लिहाजा काफिरों पर अल्लाह की लानत है। तो मकसद ये है कि इस आयत करीमा के अंदर ये बात ज़रूरी हमें समझ आ रही है कि अहले किताब जो हैं उनको पता था कि आखिरी नबी आने वाला है, और वो उसकी तस्दीक भी किया करते थे, और ये चाहते थे भी हम उनका उन पर ईमान भी लाएं। लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला उन तक पहुंचा और वो वाज़ेह हो गया, तो फिर उन्होंने इनकार कर दिया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अता बिन यसार की हदीस बयान की है कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस फरमाया करते थे कि कुरान मजीद की ये आयत जो है, या युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, तौरात में यूं आती है, ए नबी करीम, हमने तुम्हें खुशखबरी देने वाला, डराने वाला और गवाह बनाकर भेजा है, और उम्मियों, अरब के लिए पनाह बनाया है। तुम अपने बंदे रसूल हो, मैंने तुम्हारा नाम मुतवक्कल रखा है। न तुम बदखुल्क हो, न सख्त तबीयत, न बाजारों में शोर मचाने वाले। तुम बुराई का बदला बुराई से नहीं देते, बल्कि मुआफ करते हो और दरगुजर करते हो। अल्लाह उसकी रूह कब्ज नहीं करेगा जब तक उसके जरिए से एक गुमराह उम्मत को राह रास्त पर न ले आए, यहाँ तक कि वो पुकार उठें ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर अल्लाह ताला इस कलमे के साथ अंधी आंखें, बहरे कान और बंद दिल खोल देगा। तो देखें, ये उनकी किताबों के अंदर इस बात का जिक्र मौजूद है, और सही बुखारी की ये रिवायत जो वो वहाँ हमारे सामने है। तो हज़रत सलमान फारसी के कबूल इस्लाम का सबब भी यही बना था कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, अलामात, सिफात यहूदी उलमा और ईसाई राहबों से पूछते रहते थे। बहुत से दूसरे सहाबा के साथ भी ऐसा ही मामला पेश आया। ये बात भी मारूफ है कि अहले किताब ने बाद में अपनी किताबों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात मिटाने की कोशिश की, जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, हलाकत है उन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं, फिर कहते हैं ये अल्लाह की तरफ से, ताकि उसके बदले थोड़ी सी कीमत ले लें। नीज ये भी फरमाया, और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, बिलाशुबा मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल बनाकर भेजा हूँ, तो तस्दीक करने वाला हूँ उस किताब तौरात की जो मुझसे पहले है, और एक रसूल की बिशारत देने वाला हूँ जो मेरे बाद आएगा, उसका नाम अहमद है। फिर वो जब रसूल उनके पास खुली निशानियों के साथ आया, तो वो बोले ये तो खुला जादू है। तो ये अल्लाह तबारक व ताला के फरमान सूरह सफ के अंदर जो मौजूद है, उसके हवाले से ये आयत हमारे सामने है। इसी तरह अल्लाह ताला का फरमान है, वो लोग जो उस रसूल उम्मी नबी की पैरवी करते हैं, जिसका जिक्र वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला का फरमान है, ए अहले किताब, हमारा रसूल तुम्हारे पास आ चुका है, वो तुम्हारे लिए अल्लाह की किताब की बहुत सी ऐसी बातें जाहिर करता है जिन्हें तुम छुपाए बैठे हो, और बहुत सी बातों से दरगुजर करता है। यकीनन तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से रोशनी और वाज़ेह करने वाली किताब आ चुकी है। लेकिन वो अपनी कोशिशों के बावजूद पूरी हकीकत को नाबूद नहीं कर सके। बल जैसा कि इन इबारात से वाज़ेह होता है कि जो ईसाइयों की बाज़ इंजीलों में अब तक मौजूद है, जिनमें नबी मुंतज़र का नाम, उसकी सिफ़ात और ज़मानो मकान तक की वाज़ेह निशानी मौजूद है, जिन लोगों ने बरह रास्त इस मौजू यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत के बारे में तौरात और इंजील की बशारतों पर तफसील से लिखा, उनके काम और नाम हस्ब झैल हैं। उनमें प्रोफेसर इब्राहिम खलील अहमद हैं। ये पहले मिस्र के बड़े पादरी थे। उनका साबका नाम इब्राहिम खलील फिलिप्स था। 40 साल पहले जब उन्होंने इस्लाम और दूसरे अदियान का मुताला किया, तो फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत नसीब फरमाई। उन्होंने अपने मुताले के नताइज अपने किताब मोहम्मद फित तौरात वल इंजील वल कुरान में लिखा है कि उनको अहदनामा कदीम तौरात और अहदनामा जदीद इंजील की गहरी वाकफियत हासिल थी, जिसकी मदद और सही मुताले और तज्जिये से वो इस नतीजे पर पहुंचे कि अल्लाह ही दीन हक है, इस्लाम ही दीन हक है। चुनांचे उन्होंने न सिर्फ इस्लाम कबूल किया, बल्कि उसके अजीम दाई भी बन गए। वो अपने इस ग्रां कदर मकाले में लिखते हैं, हम इस तनकीदी और तफसीली जायजे के बाद आसानी से मुकम्मल और सही सूरत हाल बयान कर सकते हैं, जो किताब मुकद्दस की सरी इबारात से हासिल होती है, जिस पर कोई तहरीफ, तगैयर या तब्दीली असरअंदाज नहीं हुई, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातर इन बातों को महफूज रखा है। इसी बिना पर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी उम्मी की नुमायां तस्वीर हासिल कर सकते हैं, जो तौरात और इंजील में अहले किताब के यहाँ वादे लिखी हुई पाई जाती हैं। ये रसूल उम्मी अपनी वाज़ेह और बुलंद पाया खूबियों के बायस मुमताज़ नजर आते हैं। ये खसूसियात दो तरह की हैं। अजीज तलबा, अब
وہ کچھ نشانیاں اور کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں ہیں پچھلی کتابوں کے اندر ان کا ذکر ہوگا، اور وہ تورات اور انجیل سے ہمارے سامنے آئیں گی. اسی طرح ہندوؤں کی کتابوں میں سے بھی کچھ ہمارے سامنے یہ آج اس میں شامل ہوں گے، جس کو ہم جانتے ہیں، جانیں گے انشاءاللہ العزیز. تو یہ دو طرح کی خصوصیات ہمارے سامنے ہیں. پہلے نمبر پر کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول اور نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور دوسری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے اللہ کے آخری رسول ہیں، کیونکہ اب یہ آگے جو ہے مختلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور آپ کے اوصاف اور آپ کی صفات کا ذکر ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط حکمران اور رحم دل شخصیت ہیں، کیونکہ آپ امت مسلمہ کی بنیاد حق اور نیکی پر رکھنے والے ہیں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تمام امتوں کے لیے نور ہدایت ہیں، کیونکہ آپ کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم کی نسل سے واضح نسلی تعلق رکھتے ہیں. یہ چاروں حقائق کتاب اشعیاء سے لیے گئے ہیں. اسی طرح کیونکہ آپ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں، حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے بھائی ہیں، اس لحاظ سے اسماعیل تمام عبرانیوں کے چچا لگتے ہیں. کیونکہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے وہ تمام وعدے پورے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم و اسماعیل سے کیا ہے. آپ کی بدولت زمین کی تمام قوموں کو برکت حاصل ہوئی. آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حقیقی وارث ہیں، اور اسماعیل حضرت ابراہیم کے پہلوٹے بیٹے تھے، چنانچہ آپ ہی بڑے حصے کے حقدار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے براہ راست وہی حاصل کرنے والے ہیں. یہ حقائق کتاب تکوین اور کتاب تثنیہ سے لیے گئے ہیں. یہ دونوں اسی طرح بائبل کے دو چیپٹر ہیں مختلف، تکوین اور تثنیہ، تو ان سے یہ حقائق لیے گئے ہیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کے سلسلے میں آپ حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کی رسالت کے اختتام پر تشریف لائے. آپ نے حضرت مسیح کے صاحب ایمان پیروکاروں کو تسلی اور ہدایت دی. یہ فارقلیت کا مفہوم ہے، یہ فارقلیت کا مفہوم ہے. آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تورات کے اندر اور انجیل کے اندر جو ہے وہ فارقلیت کے نام سے بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اسی انگریزی میں پارکلیٹ، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، یہ اب آپ بہتر. تو یہ مختلف آپ کے سامنے تورات اور انجیل کی مختلف بشارتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم پڑھ رہے ہیں. ان بشارتوں کے سامنے جی استاد یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں سے نا آپ کی آواز کٹ گئی تھی. کتاب اشیاء تک بس ہم نے سنا ہے، اس کے بعد سے کچھ سمجھ نہیں ہے، وہ ذرا ریپیٹ کر دیں. اچھا دیکھیں، اس میں نا میں جو ابھی ذکر کر رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ یہ جتنی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارتیں ہیں، یہ ابھی ہم تورات اور انجیل سے یعنی بائبل سے ہم ان کو اخذ کر رہے ہیں اور ان کے حوالے دیے گئے ہیں. آپ اس کو ویسے بھی ایک دفعہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، خصائص اور اس طرح کے دیگر کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تورات اور انجیل میں ذکر موجود ہے. اسی طرح صادق و امین کے حوالے سے ذکر موجود ہے، اور ابدی اور دائمی کے الفاظ یعنی آخری نبی ہونے کا ذکر بھی موجود ہے. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ محترمہ کا پورا پورا دفاع کیا اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات دور کیے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ تورات اور انجیل میں اس وقت موجود ہے. اچھا، ان میں جو ہے وہ تبدیلیاں بھی کر لی گئی ہیں، بہت ساری تبدیلیاں کی گئی ہیں. اچھا، اس میں ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارے پاس جو اس وقت اتھینٹک بائبل موجود ہے وہ اس مختلف ٹرانسلیٹڈ بائبل ہے نا، تو ایک بات تو یہ کہ جتنی بھی ٹرانسلیٹ ہوتی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اصل جو عبرانی زبان ہے وہ اس میں نہیں ہے، تو اس میں تبدیلیاں ہو جانا یہ امکان تو ہے. لیکن کچھ جان بوجھ کے بھی اس کو تبدیل کیا جاتا ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو سٹیپ بائی سٹیپ ان میں سے نکال دینا اور ختم کر دینا، اور پھر اس کے متبادل الفاظ جو ہیں وہ شامل کر دینا. یہ ہمیشہ سے یہ اہل کتاب کا شیوا رہا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس بات کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے
کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے فرامین اور اللہ کے احکام کو ختم کر دیتے ہیں اور تبدیل کر دیتے ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ایک دفعہ ایک خاتون کے بارے میں جس نے زنا کیا تھا، تو وہ لے کے آئے تھے کہ ہم آپ سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں، کیونکہ جو معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ، اس کے اندر یہ طے شدہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. تو چنانچہ جب وہ لے کر آئے قضیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے، تو جو اصل سزا تھی وہ رجم والی سزا تورات اور انجیل میں موجود تھی، بائبل میں موجود تھی، لیکن اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھ دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ اور نیچے سے یہ آیت پڑھو. چنانچہ جب انہوں نے پڑھا تو اس میں یہ ثابت شدہ، یہ چیزیں ساری اس بات کی دلیل ہیں کہ جب وہ اپنے احکام کے اندر بھی تبدیلیاں کرتے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ان کو دشمنی پیدا ہو گئی اور ان کے دلوں میں بغض پیدا ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا جو شیطانی وسوسے تھے ان کے، اس پر وہ عمل پیرا ہونے لگے، تو انہوں نے بلا شبہ تبدیلیاں کر دیں. یہ وہ قوم ہے جو یہود بالخصوص، جنہوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے، اور یہ ان کا وتیرہ رہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اور اس سے قبل جتنے بھی پیغمبر آئے تھے ان تمام کے ساتھ بھی انہوں نے دشمنی ہی روا رکھی ہے. تو یہ ان کے مزاج کے اندر یہ بات شامل تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو نہ مانیں، اور آپ کے بارے میں جو ان کی کتابوں میں بھی آپ کا تذکرہ ہے اس کو بھی مٹا دیں. تو اسی طرح یہ دیکھیں ہمارے سامنے مختلف بشارتیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں. اسی طرح ایک اور دکتور شفیع ماہی احمد، ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شعبہ علوم اسلامیہ ٹریننگ کا کالج کنگ سعود یونیورسٹی کے اندر، تو ان کی کتاب جو ہے وہ بھی اس حوالے سے بڑی مفید ہے، جس کا عنوان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی بشارات التورات والانجیل. اسے جامعہ ملک سعود نے شائع کیا ہے. ان کی تحقیق کا مقصد ان بشارتوں کا جائزہ لینا ہے جو بنی اسرائیل کے انبیاء نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں دی ہیں اور تورات و انجیل میں مرقوم ہیں. ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظہور، علاقہ و رہائش و نبوت، نام نامی، صفات و احوال، آخری رسالت کا طریقہ کار، امت مسلمہ اور طاق کے عمل حکمرانی کے متعلق صراحت ملتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے مکمل ہر چیز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقہ کتابوں کے اندر کسی نہ کسی طرح درج کر دی. اور احمد دیداد کی ایک کتاب ہے جو کہ معروف ہے، ماذا یقول الکتاب المقدس عن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، انہوں نے پروفیسر ابراہیم خلیل احمد نے اس کا ترجمہ کیا ہے. اور اسی طرح محمود شرقاوی کی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی بشارات الانبیاء، اور اسی طرح ہمارے ہاں رحمت اللہ بن ابراہیم خلیل الرحمن ہندوستانی کی کتاب اظہار الحق، جس کی تحقیق دکتور محمد احمد عبد القادر ملکاوی نے کی اور اس پر حواشی بھی لکھے، اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے. اسے ادارہ بحوث علمیہ والافتاء والدعوہ والارشاد کے سیکریٹریٹ نے ریاض سے شائع کیا ہے، جس کی 4 جلدیں ہیں. اب میرا حال یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے. چوتھی جلد کے 6 باب میں صفحہ 1116 سے 1198 تک آپ کی نبوت کے بارے میں گزشتہ انبیاء کی پیشگوئیوں کے تحت تورات و انجیل کی اصل عبارات سے 18 بشارتیں مذکور ہیں. اسی طرح دکتور ملکاوی کو اس تحقیق کی بنیاد پر امام محمد بن سعود اسلامی یونیورسٹی ریاض کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی. موصوف ہمارے ساتھ کنگ سعود یونیورسٹی، دکتور مہدی رزق اللہ کہتے ہیں کہ موصوف ہمارے ساتھ کنگ سعود یونیورسٹی کے شعبہ ثقافت اسلامیہ میں کام کرتے رہے ہیں. اچھا، یہ بات نہیں کہ صرف اہل کتاب ہی خاتم النبیین نبی عربی کے نام و صفات کو بخوبی جانتے تھے. ہاں جی، میں ذکر کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہم نے کافی ساری چیزیں جو ہیں ویسے عموماً سنی ہوتی ہیں اپنے بزرگوں کے حوالے سے، لیکن اس انداز سے پڑھنا اور سمجھنا اور بہت ساری اس میں نئی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، تو اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے. تو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی میری؟ ہاں جی، ہم نے پڑھا ہے ابھی تک بائبل کے حوالے سے، ہم نے مختلف چیزوں کو دیکھا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں جو ہیں وہ مذکور ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک نہیں، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. اور بالخصوص سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر بھی اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ اگر آخری نبی آئے گا تو آپ نے ان کی نہ صرف کہ ان پر ایمان لانا ہے بلکہ ان کی مدد بھی کرنی ہے. اور یہ سارا ذکر تو بہرحال موجود ہے. اسی طرح
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो बशारतें हैं वो दीगर कई मुख्तलिफ अदियान के अंदर भी उनका कुछ ना कुछ जिक्र मौजूद मिलता है, जैसा कि हिंदू मत की किताबों के अंदर भी है। हिंदू मत की चार किताबें जो है ना वो बड़ी मारूफ हैं। अथर्ववेद है, और रजवेद ऋग्वेद है। इसी तरह दो और किताबें हैं जिनका जिक्र आगे आ रहा है। उनमें से सामवेद भी है। तो ये जो इन किताबों के अंदर ऋग्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ये किताबें जो हैं ये ऐसी हैं कि जिनके अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से तज़किरा कहीं ना कहीं मौजूद है। अब मसला पता क्या है कि हम इनको अहले किताब नहीं मानते। हम इनको, हिंदुओं को अहले किताब हम नहीं मानते। लेकिन एक तो ये जो बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनकी किताबों के अंदर जिक्र होना, तज़किरा होना, ये थोड़ा सा इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि शायद ये भी, इनको भी कोई ना कोई, इनकी तरफ भी पैगंबर नाज़िल किए गए थे और उन्होंने अपने अल्लाह ताला का जो कलाम है वो इनकी तरफ इनके लिए रखा था, लेकिन बाद में इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और इतना ज़्यादा ये गुमराही और शिरक में चले गए कि इनके यहाँ वो असल हकायक जो हैं या तालीमात देने वाले जो थे वो वैसे ही जो है वो तारीख से ख़त्म हो गए, दूर हो गए। इसी तरह एक दूसरी बात भी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरती फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। तो मजूसियों का जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करना और साथ ही इस्लाम का, यानी इस्लाम को फितरत के तौर पर बयान किया, और फिर नसरानियत और यहूदियत का जिक्र भी इस हदीस से किया। इससे ये महसूस होता है कि शायद इस बात की तरफ इशारा जाता है कि इनको भी कुछ ना कुछ किताबों का जिक्र इनके यहाँ भी मौजूद था। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो जादूगर होने का जिक्र किया जाता है, ये तो मुशरिकीन मक्का खुला इस बात का दावा किया करते थे। वो कभी तो कहते हैं कि ये साहिर है, कभी कहते हैं कि ये जो है वो शायर है, कभी वो कहते हैं कि नहीं ये मजनून है। और इसी तरह मुख्तलिफ बुरे अलकाब से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जाता। और कभी काहिन के तौर पर भी इनको विक्र, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की जाती। जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि मक्का में एक अहले किताब लड़का था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद औक़ात उसके पास जाया करते। तो मुशरिकीन ने ये कह दिया कि ये तो जो साबका जो उम्मती हैं, अंबिया की उम्मती हैं, उनसे जाके सीख कर आता है और हमें हमारे सामने जो है वो ये बयान कर देता है। और दूसरी तरफ कभी वो शायर इसलिए कहते हैं कि जब ये सूरत नाज़िल हुई ना, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर वर्रुज्ज़ फहजुर। और इसी तरह सूरह नजम की आयत जो हैं बतौर खास जब वो नाज़िल हुई तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये तो शायर है। और फिर वलीद बिन मुगीरा ने बड़ी कोशिश की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले के लिए कुछ ना कुछ आयत बना के जो है वो लोगों के सामने पेश करे। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर कहा कि मुकाबला है तो करो, फिर अपने साथियों को भी ले आओ, बल्कि सारे कायनात के लोगों को ले आओ और कुरान के मुकाबले में कोई एक आयत ही बनाकर दिखा दो। पहले कहा इस जैसी किताब, या नहीं तो फिर एक सूरत, या नहीं तो फिर एक ही आयत भी अगर तुम बना के दे सकते हो तो। इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा जाता कि काहिन है, या काहिनों से ये बात सीखते थे। तो ये मुख्तलिफ तरीकों से मुशरिकीन मक्का ने और मुशरिकीन अरब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा। अलबत्ता जो अहले किताब हैं उनकी उनकी कैफियत ज़रा मुख्तलिफ थी। अहले किताब का जो मौक़िफ़ था ना वो ये था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको यकीन था कि ये है आखिरी नबी। अच्छा, उसमें अबू जहल को भी यकीन था। अबू जहल के बारे में आता है उसने भी, और वलीद बिन मुगीरा ने भी, और दीगर कई लोगों ने जो मक्का के सरदार थे उन्होंने भी ये कहा था कि ये आखिरी नबी तो है, लेकिन वो मानते नहीं थे।
اس کی وجہ دو تین چار وجہ بتائی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں اور ہم بنو امیہ سے ہیں۔ دوسری وجہ آباء و اجداد کی تقلید تھی، اور تیسری وجہ کہ وہ سردار تھے مکہ کے، تو سرداری ختم ہونے کی ان کو یہ ایشو تھا کہ کہیں سرداری ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ ہم بیوقوف ہیں، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے کہ یہ پیغمبر ہے اور ہم عمر رسیدہ ہیں، تو ہمیں زیادہ حق تھا کہ ہم، اور اس طرح کے دیگر کئی اعتراضات تھے جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا کرتے تھے۔ مقصد یہ ہے، ان کو یقین تھا کہ یہ آخری نبی ہے، آخری رسول ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مانتے نہیں تھے، وہ مانتے نہیں تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے، چونکہ اہل کتاب جو تھے یہ نصرانی رومی تھے اور ان کو عربی نہیں آتی تھی نا، تو اس وجہ سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، چونکہ عربی بولتے جانتے تھے اور ان کو یہ تھا کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے وہ طرح طرح کے القاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، جبکہ ان کے پاس ان کی ہی کتابوں میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ایک آخری نبی آئے گا، اور پھر ہم نے جو پڑھا ہے، جس طرح ہمارا یہ ابھی گزرا ہے وقت، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اپنی جتنی بھی نازل شدہ کتابیں ان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، تو وہ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز سے برا بلا یا جادوگر نہ نہیں کہا کرتے تھے، لیکن یہ ضرور تھا کہ وہ مقابلہ کرتے تھے، یہ ان کا پرانا ہی رویہ اور طریقہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اب ہمارے سامنے کچھ ہندوؤں کی کتابوں، چار کتابیں ہیں ان کی، جیسے ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، اتھروید ہے اور رگ وید ہے، اور اسی طرح دوسری جو یجروید ہے، اور ایک اور کتاب ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات موجود ہیں، اور وہ مختلف الفاظ، یعنی وہ چونکہ سنسکرت ہے ان کی زبان، ان کتابوں کی، ہندوؤں کی کتابوں کی جو زبان ہے اصل، وہ سنسکرت ہے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ جو وید ہیں، یہ وید وہ لکھ نہیں پایا کرتے، وہ لکھ نہیں سکتے تھے، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ لکھے نہیں جا سکتے، اور یہ ایک قسم کے بھجن ہوتے تھے، یعنی گانے بجانے والے اس انداز سے، اور ایسے الفاظ جن کو لکھنا محال تھا۔ پھر ان کے اندر کچھ دو افراد ایسے آئے جنہوں نے ویدوں کو لکھنا شروع کیا، اور یہ بہت بعد کی بات ہے، جب انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ ابتدا میں تو ان کا موقف یہ تھا کہ وید وہ ہیں جو کہ لکھنے محال ہیں اور صرف سینہ بسینہ ہم تک پہنچے۔ اچھا، جو ان کے پاس سینہ بسینہ چیزیں آئی تھیں اور بعد میں انہوں نے اس کو لکھا، تو لکھنے والوں نے اس میں سے ایک ویاس نامی ایک شخص تھا، کشمیری تھا، جس نے وید لکھے، اور اسی طرح ایک اور شخص تھا۔ تو انہوں نے جب لکھے تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے ہمارے سامنے، یہ مختلف ان کے جو وید ہیں ان میں سے کچھ اقتباسات وغیرہ اور ان کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، اور اس میں لفظ احمد جو ہے وہ اس کے معنی اور اس کے مترادفات جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ تو جیسے ابھی آپ کے سامنے یہ مختلف یہ چیزیں ہیں، آپ ایک دفعہ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ ہمارے ہاں اب میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا بالکل مختصر سا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جو ہیں وہ ضرور رکھیں، جیسے ابن اکبر اعظمی کی ایک کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہندو کتابوں میں، یہ اصل میں ضیاء الرحمن اعظمی ہیں، جو پہلے ہندو تھے اور بعد میں یہ مسلمان ہوئے تھے، اور یہ مدینہ یونیورسٹی کے جو کلیات الحدیث ہے اس کے ڈین بھی بنے۔ تو یہ بہت ہی عظیم اسکالر تھے، ان کی کتاب جو ہے وہ حدیث کی ایک کتاب بھی گزشتہ چند برس پہلے جو ہے وہ شائع ہو چکی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے ہندو تھے، پھر مسلمان ہوئے، اس اسلام قبول کرنے کے بعد پھر یہ اپنی جان بچاتے بچاتے کسی طرح سعودی عرب پہنچے، اور وہاں پھر انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے ساری۔ تو ان کی یہ کتاب ہے ابن اکبر اعظمی کی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندو کتابوں میں، اس کے اندر بھی بے شمار دلائل انہوں نے ذکر کیے ہیں، جا بجا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صفات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کا ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہندو کتابوں میں موجود ہیں۔ عزیز طلبہ، کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو وہ براہ کرم آپ پوچھ لیجئے، کوئی اور بھی اس سلسلے میں کوئی ہے چیز تو
وہ پوچھیں. ہمارا ٹائم الحمدللہ اب اختتام پذیر ہے، اور آگے جو ہے وہ ایک نیا ٹاپک ہمارا شروع ہو رہا ہے. اس میں حکمتوں کا ذکر ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی حکمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے کرنی ہی کرنی تھی. یہ کام جیسے راہب بحیرہ راہب نے بھی کہا تھا کہ جس کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنا ہے تو جتنی مرضی کوئی دشمنی کر لے، جتنا مرضی کو روک لے اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے انبیاء سے وعدے لیے گئے ہیں، ساری کتابوں کے اندر ان کا ذکر موجود ہے. تو ہندو اصل میں اپنی ریت پر قائم تھے کہ وہ پیغمبروں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے تھے اور ان کو شہید کیا کرتے تھے. تو وہ اسی طرح یہ بھی ان کا یہ موقف تھا. بہرحال جی، کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم سر. جی جی وعلیکم السلام. سر جس طرح اہل کتاب ہیں ہمارے کرسچنز اور یہ جو جیوز ہیں، ان کو تو ہم مانتے ہیں کہ ان کے پاس جو انجیل اور تورات ہے تو یہ آسمانی کتاب ہے. لیکن سر جو ہندوؤں کے پاس کتابیں ہیں اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو ہم ان کو آسمانی کتابیں نہیں مانتے، تو ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیسے آیا ہے؟ میں نے آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی جی سر آ رہی ہے. میں نے آپ کے سامنے یہی تو بات ذکر کی ہے کہ در حقیقت دو طرح کی چیزیں ہیں نا. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وید کے اندر جتنی بھی باتیں موجود ہیں جو ہمارے سامنے ہندوؤں کی کتابوں کے حوالے سے ہیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہیں باقاعدہ طور پر کتاب کی صورت میں نازل ہوئی ہوں. جیسا کہ وہ خود اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ سینہ بسینہ ہم تک بات پہنچی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی وہاں پہنچا ہو اور اس نے جو ہے وہ اپنے الفاظ میں اس بات کا ذکر کر دیا ہو. ٹھیک ہے جی. تو جی سر. جی سر. ہاں، ایک بات تو یہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے سامنے یہ بات جو ہے نا ایک ہونی چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ کتاب ہی ہو، سینہ بسینہ چیز تھی، بعد میں انہوں نے لکھا ہے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے لیے نا قرآن مجید کی ایک آیت بھی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلے کئی پیغمبر جو ہیں وہ مختلف قوموں کے اندر بھیجے ہیں جن کو اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو ان لوگوں کی باتوں کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے جو ہمارے لیے ضروری تھے کہ ہم ان سے سیکھیں اور ان کے بارے میں جانیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنی بھی اقوام گزری ہیں ان کو بطور ہسٹری ہمارے لیے سامنے رکھا جائے، چونکہ قرآن مجید ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی ہمارے لیے ایک ایسے شخص کی ہے جو کہ رہنمائی کرنے والا ہے. ہمیں ان کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا گیا ہے، نہ کہ اس حوالے سے کہ وہ پچھلے پیغمبروں کو ان کی ساری چیزوں کو ہمارے سامنے واضح کریں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی تورات و انجیل پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر تورات کو پڑھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا اور فرمایا کہ میرے ہوتے ہوئے تم یہ کام کر رہے ہو. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ در حقیقت جو پچھلی کتابیں ہمارے لیے ہیں ان کو ہم نے صرف اتنا ہی ہمارے لیے ہے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ جتنی بھی کتابیں تھیں ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، جتنے بھی رسول تھے ہم ان پر ایمان لاتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کی شریعتوں کو بھی ہم جانیں، کیونکہ ہمارے لیے جو اپنی شریعت ہے وہ کافی ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. جزاک اللہ سر. اچھا، دوسری کسی اور نے بھی سوال کرنا تھا. جی استاد، میرا بھی سوال اسی کے متعلق تھا کہ جب ہم ہندوازم کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی ایک اسپیسیفک دین ہے، تو پھر ہم یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ ان کے قریب جو ہے ایگزسٹنس تھی ہولی بکس کی اور یہ ادھر سے ریفرنسز وغیرہ لیا کرتے تھے؟ تو الحمدللہ وہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، پر اب ایک اور اشکال ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ سینہ بسینہ ان تک یہ باتیں منتقل ہوئی تھیں، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نبی ان تک گئے اور انہوں نے یہ بات بتائی ہو ان کو. تو سر اس سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ ہندوازم کی ایگزسٹنس کب سے ہے؟ ہم تو جب سے پڑھتے آ رہے جی ہیں یہی پڑھے کہ جیوز تھے یا کرسچن تھے اور انہیں تک آگے سلسلہ جاری ہوا. نہیں نہیں پھر نہیں نہیں ہندوازم کی ایگزسٹنس کب سے ہے؟
نہیں 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 نہیں، اس طرح نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہندو جو ہیں یہ در حقیقت اہل کتاب یعنی تورات اور انجیل حضرت موسیٰ اور عیسیٰ سے بھی بہت پہلے کے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پڑھا ہو تو ایک تاریخی باتیں ہیں، یہ کوئی اتھینٹک نہیں ہے، لیکن جو تاریخ ہمیں بتاتی ہے وہ یہ ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہمارے پاس جو بات ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی قبر جو ہے وہ سری لنکا میں تھی. اور یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام گجرات یعنی ہندوستان کا جو گجرات ہے وہاں پہ آئے. اور اسی طرح دیگر بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح ذوالقرنین کے بارے میں ہمیں اختلاف ہے کہ کیا وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اور ان کا علاقہ بھی یہی تھا. ذوالقرنین کا جو علاقہ ہے وہ یہی ہندوستان کا علاقہ تھا. اسی طرح جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو واقعات ہمیں ملتے ہیں ان میں اس بات کا ذکر ہے چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کی بادشاہت انہیں عطا کی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہ جو ہے وہ ہندوستان میں بھی تھی. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کا باقاعدہ طور پر ذکر نام لے کر کیا گیا ہو، لیکن یہ وجود تھا، اس کا وجود، اس کا جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی تورات اور انجیل، نہیں، اس سے پہلے کی یہ بہت پرانی تاریخ ہے. آپ اگر دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن دو سپر پاورز کو جو ہے وہ ان کے لیے مقابلہ، اس میں روم اور فارس تھا. تو فارس کی جو ہسٹری ہے وہ تو بہت ہی پرانی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے بچڑا بنایا تھا، اور ہندو بھی بچڑے کی پوجا کرتے ہیں. اس میں بھی تھوڑا سا سیکوینس نظر آتا ہے. اسی طرح اس بات کا ذکر بھی ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کے حوالے سے یا ان کے دور میں جو سیلاب آیا اس کے حوالے سے بھی ذکر آتا ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر آیا تھا. تو ظاہر بات ہے کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ صرف انہی کا علاقہ نہیں تھا، بلکہ اس سے ہٹ کر بھی بہت سارے علاقے موجود تھے. تو ان کی جو ہسٹری ہے، ہم قرآن و حدیث سے ہٹ کر اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ لاکھوں سال پرانی ہے. آپ اس دور نہ جائیں، آپ دور نہ جائیں. یہ جو موجود داڑو ہمارا سندھ ہے، اور یہ دو بھائی تھے نا، ایک ہند تھا اور ایک سندھ تھا. تو سندھ جو ہے یہ ہمارے ہاں ہے، اور اسی سے آگے دریائے سندھ، اور ہند دوسرا بھائی تھا. یہ سام کے اولاد میں سے ہیں، غالباً اس کے بیٹے ہیں یا پوتے ہیں، ہند اور سندھ. انہی سے آگے جو ہے یہ اس علاقے میں یہ سارا کچھ ہوا. تو بہرحال اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس علاقے میں پہلے سے ہی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کے علاقے میں جس طرح دیگر لوگوں کے اوپر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے علاقوں میں یا ہندوؤں اور یہ بر صغیر کے علاقے میں عذاب کیوں نہیں آیا. اس کی دو وجہ جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں. پہلی وجہ تو یہ ذکر کی جاتی ہے کہ در حقیقت یہ جتنی بھی قومیں تھیں انہوں نے اپنے پیغمبروں کو قتل نہیں کیا، اور یہ ان کے سامنے جھک جایا کرتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ جتنا بھی ہو سکے ہم، اسی وجہ سے تو یہ چونکہ ہر چیز سے جس سے بھی ڈرتے ہیں اس کو خدا بنا لیتے ہیں. اگر کوئی ان کے سامنے کوئی پانی ہے وہ تھوڑا سا اپنے آپ دکھاتا ہے تو اس کو خدا مان لیتے ہیں، تاکہ جانور بھی تھوڑا سا طاقتور ہو جائے تو اس کو بھی یہ خدا مان لیتے ہیں. گویا کہ ان کے اندر عاجزی ہے، تکبر کا کوئی عنصر نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ بھی ہے کہ یہ پیغمبروں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے اس انداز سے نہیں تھے جیسے اہل کتاب ہے، اس لیے ان کے اوپر اس طرح عذاب نازل نہیں ہوا. تو چونکہ عذاب نازل نہیں ہوا تو اس وجہ سے اس طرح. اس کے علاوہ آپ جب دیکھیں کہ ہمارے جو مورخین ہیں یا دیگر حضرات جو ہیں علماء، ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو ذوالقرنین نے جو دیوار بنائی تھی اور وہ سارا وہ انہی چینیوں کے علاقہ ہے. یہ چائنا والوں کو وہ یہ کہتے ہیں. ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بھی اسی طرف ہی جو ہے وہ کہا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو یاجوج ماجوج کے حوالے سے وہ چینیوں کو کہا کرتے ہیں. تو وہ بہرحال واللہ عالم، میرے پاس جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پہلے کے یہ یہاں بسنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بہت جدید ہے اور ان کے بارے میں واللہ تعالیٰ عالم. اور کوئی چیز؟ جی ٹھیک ہے استاد، جزاک اللہ خیر، سمجھ آ گئی ہے الحمد للہ.
جی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے ہمکنار کرے، دعاؤں میں یاد رکھے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.